به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم هل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينصلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا
يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون في هذا القوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إن عبادي جهنم وكنا موعد فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون سورة الحج مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا مناسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله
يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا ما سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء في الدارين بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تبارک تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اس محنت کو قبول اور منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول اور منظور فرمائے. رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں سے سلسلہ اللہ پاک نے کل منقطع آیا تھا وہیں سے اللہ پاک کے حکم سے اس سلسلے کو جوڑتے ہیں. ہمارا اللہ تعالیٰ کے حکم سے 17واں پارہ جو ہے اللہ پاک بس الحمدللہ رب العالمین تکمیل تک لے آئے ہیں. تھوڑا سا زیادہ نہیں رہ گیا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحج. سورۃ الحج جو ہے حج کے بارے میں کیونکہ ایک بات پیش نظر ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی نبیوں پر نازل ہوئی کتابیں ان میں جو کتابیں ہمارے پاس ہمیں سمجھ آ رہی ہیں نام جن کے ہمیں پتہ چل رہے ہیں ان میں سے ہمیں پہلی کتاب ملتی ہے یعنی جو اب یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی ترتیب کیا ہے. ایک کتاب ہمیں ملتی ہے کون سی تورات کی جس کا مطلب ہے قانون. اس کے بعد زبور اور اس کے بعد زبور جس کا مطلب جو ہے صحیفے یعنی پیپرز نوٹس.
اور ایک کتاب اور ہے تورات، زبور اور انجیل. اور انجیل کا مطلب ہے گڈ نیوز، بشارت، اچھی خبریں. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ تمام کے تمام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم تک پہنچی کتابیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہمیں یہ پرائمری کورس کروا دیا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ پرائمری کورس ہو گیا، یہ چھوٹی کلاسز پاس ہو گئیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پی ایچ ڈی کا کورس بھیج دیا ہمیں. اور یہ پی ایچ ڈی کا کورس جو ہے ہمارا قرآن مجید ہے. یہ کبھی بھی قرآن مجید جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے اب کسی بھی کوئی بھی نبی زندہ ہو کر آ جائے، کوئی بھی نبی، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ تینوں بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو اب وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی پڑھیں گے اور قرآن مجید ہی کو پڑھیں گے. سمجھ آئی؟ اور اسی کے مطابق عمل کریں گے، اور اپنی کتابیں جو کہ ان کے سامنے بھی پڑھی ہوں گی یعنی رکھی ہوں گی اس پر وہ نہیں غور کریں گے، اس پر نہیں اس پر اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، بلکہ عمل کریں گے تو کس کے مطابق کریں گے؟ قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگوں اپنے پروردگار کے غضب سے اچھا میں نے یہ بتایا تھا کہ جب قرآن مجید جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور مبعوث فرمائے گئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے سارے عالم کا نبی بنایا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مدین کے نبی یہ شعیب علیہ السلام، پہلے یہ ہوتا تھا مصر کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبی ہوتے تھے، لیکن مخصوص علاقوں کے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے ہوتے تھے، ایک ایک ملک کے ہوتے تھے. لیکن ایسے نہیں ہوتا تھا کہ عالم کا نبی، عالم کا کوئی عالم کا نبی نہیں، چاہے آدم ہو علیہ السلام، چاہے ابراہیم ہو علیہ السلام، چاہے اسماعیل ہو علیہ السلام، چاہے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، کوئی بھی ہو، مطلب ان میں سے کوئی بھی ہو، اتنے سارے نبیوں کا نام لیا، کوئی بھی ہو، اب جو ہے ان کی شریعتیں ساری منسوخ، ان کی کتابیں ساری منسوخ، اور ان کی کتابوں میں بہت تبدیلی ہو گئی. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، میں نے یہ قرآن کو نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل کو نازل نہیں کیا کیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، حفاظت کا ذمہ اس کا لیا. تو اللہ تبارک پھر یہاں پہ آہستہ آہستہ ساری شریعت کو ہر طرح کے احکامات، مسائل آتے گئے، یہاں تک کہ قرآن مجید ہمارے پاس جو ہے وہ 30 جلدوں میں آیا، یعنی 30 سپاروں کی شکل میں آیا. اب یہ ایک ایسی قانون کی کتاب آ گئی جس پر عمل کرنے کے بعد کوئی شخص جہنم میں جا نہیں سکتا اور کوئی شخص اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، اور جس پر جو شخص عمل نہیں کرے گا، قرآن کے مطابق نہیں عمل کرے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ وہ کتاب ہے جو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. اب یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمام نبی زندہ ہو کر آ جائیں تو وہ اپنی کسی شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، بلکہ اسی کتاب پر، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں گے. تو اس میں لگاتار احکامات آ رہے ہیں، روزے کے احکام آ رہے ہیں، شراب کے احکامات آ رہے ہیں، سود کی حرمت آ رہی ہے، ربا، خمر المیسر، جوئے کا حکم آ رہا ہے، پردے کا حکم آ رہا ہے، زنا کا حکم آ رہا ہے، ہر چیز کے احکامات آ رہے ہیں، کیونکہ یہ کتاب قیامت کی صبح تک ان آرڈر رہے گی، یعنی اس پر عمل ہوتا رہے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، اور یقین جانو قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے. جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا، اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی. قرآن قیامت کی ہولناکیوں میں اتنا بری طرح حال ہوگی کہ حمل گر جائیں گے، پیٹوں سے نکل جائیں گے. اور وہ لوگ، اور جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے نا، جو ماں بچے کو اپنے سینے سے چمٹا کے دودھ پلاتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر پھینک دے گی.
اور بھول بیٹھے گی کہ میرا بھی کوئی بچہ تھا، بس اپنی جان کی فکر کرے گی، نفسا نفسی ہوگی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑتے ہیں اور اس سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی ہوئی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اے لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر ایک جمے ہوئے خون سے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے۔ اس کو میں سمجھا دیتی ہوں انشاءاللہ آپ کو۔ پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے، کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں۔ ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ۔ اور تمہیں بعض وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، یعنی پیدا ہوتے ساتھ ہی مر جاتے ہیں، اور تمہیں سے بعض وہ ہیں جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپا، جب انسان کو اپنا نام تک بھول جاتا ہے اور حواس میں نہیں رہتا، یعنی بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا۔ یعنی بعض اوقات تو اس گوشت کے لوتھڑے سے ماں کے پیٹ میں بچے کے اعضاء پورے بن جاتے ہیں اور بعض اوقات پورے نہیں بنتے۔ پھر بعض اوقات اسی نامکمل حالت میں عورت کو حمل اسقاط ہو جاتا ہے، یعنی حمل ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بچہ ناقص اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایب نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ تمہاری جو تخلیق ہوئی وہ ایک منی کے ٹپکے سے ہوئی، منی کا قطرے سے ہوئی، اور منی کا قطرہ کس سے بنتا ہے؟ غذا سے بنتا ہے۔ اس کا مطلب غذا کس سے بنتی ہے؟ آپ جتنی بھی چیزیں کھاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں جو کہ زمین سے پیدا نہیں ہوتی، کوئی ایک چیز، چیلنج ہے یہ آپ کو۔ اگر آپ کہیں گی شوارما تو وہ وہاں سے بھی آپ کو پتا ہے کہ میدے سے ہوتا ہے، برگر میدے سے ہوتا ہے۔ اب یہ جتنی بھی آپ لوگ چکن چاؤمن وغیرہ یہ چیزیں کھاتے ہیں، سب کے سب میدے ہی سے بنی ہوتی ہے، اور میدا کہاں سے ہوتا ہے؟ گندم سے نکلتا ہے، اور گندم کہاں سے؟ مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یعنی ہم سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور ہماری سب کی ضروریات کا تمام سامان وہ بھی مٹی سے ہی نکلتا ہے، اس پہ بھی غور کیجئے گا۔ اچھا، اب اللہ فرماتے اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی بھی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ یعنی کہیں اللہ تعالیٰ زمین کے ذریعے ہمیں انگور دے رہے ہوتے ہیں، کہیں انار دے رہے ہوتے ہیں، کہیں آم دے رہے ہوتے ہیں، کہیں آلو بخارا دے رہے ہوتے ہیں، کہیں خوبانی دے رہے ہوتے ہیں، کہیں ہمیں چلغوزے دے رہے ہوتے ہیں، کہیں ہمیں کاجو دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں زمین سے ہی نکلتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا وجود برحق ہے، اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، اور وہ اس لیے قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت، نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے خلاف، اور وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں، یعنی وہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہے، تکبر کرتے ہیں، ان کے اپنے پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی، اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی بھی آگ کا مزہ چکھائیں گے کہ یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا۔ اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والے نہیں ہیں۔ اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ یہ کس کے لیے کہا ہے؟ یہ سن لیجئے، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آتی ہے آ گئی تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل جاتا ہے۔ آج سسم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ کچھ لوگ اس لالچ میں اسلام لانے کی وجہ سے اسلام لانے کی وجہ سے
انہیں دنیا میں کچھ فوائد حاصل ہوں گے، لیکن جب ان کی توقع پوری نہیں ہوئی بلکہ کوئی آزمائش آ گئی تو وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے۔ یہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ لوگ حق کو حق ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرتے بلکہ دنیا کے مفادات کی خاطر قبول کرتے ہیں، اور ان کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی جنگ میں اس نیت سے ایک کنارے کھڑا ہو گیا کہ دونوں لشکروں میں جس کا پلہ بھاری ہوگا، جو جیتے گا میں اس کے ساتھ مل جاؤں گا تاکہ کچھ مفادات حاصل کر سکوں، یعنی مال غنیمت حاصل کر سکوں، اور پھر یہ ہوگا کہ جیتنے والی ٹیم مضبوط ہوتی ہے نا، اس لیے سبق یہ دیا گیا کہ اسلام یہ پر عمل اس لالچ میں نہ کرو کہ اس دنیا میں کوئی فائدہ مل جائے گا، بلکہ اس لیے کرو کہ وہ برحق ہے، اسلام برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں ان جھوٹے خداؤں میں خود تو نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی، البتہ یہ نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ جو شخص انہیں اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک مانے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا مستحق ہو جائے گا۔ یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں سب ان میں شمار فرمائے۔ یقیناً اللہ وہ ہر کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ آیت نمبر سورۃ الحج 17واں پارہ، آیت نمبر 16۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کریں گے تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے، پھر دیکھیے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجھلاہٹ دور کر سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالنے کے لیے ایک معنی تو عربی محاورے کے مطابق پھانسی دے کر گلا گھونٹنے کے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں یہ معنی لیے جائیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، تو اس صورت میں آسمان سے مراد اوپر کی سمت یعنی چھت ہوگی، یعنی اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جس کا یہ خیال تھا کہ کو کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اس کا یہ خیال نہ تو پورا ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس پر اگر اسے غصہ اور جھنجھلاہٹ آئے، یعنی وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے، یعنی وہ شکست کھائیں اور وہ نعوذ باللہ ہمیشہ بے یار و مددگار رہیں، وہ یہی سوچتے تھے ایسے لوگ نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کھلی فتح مبین مل رہی ہے، تو کیا ہوا، وہ پھر اب ان کا یہ ہوا کہ جیسے ایسا غصہ اور جھنجھلاہٹ ہے تو چھت کی طرف ایک رسی تان کر اپنے آپ کو پھانسی دے دے اور اپنا گلا گھونٹ لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مر ہی جائے تو بہتر ہے، ورنہ تو وہ جلتا اور کڑتا ہی رہے گا۔ یہ ایک طنز ہے، عربی زبان کا محاورہ ہے، وہ بتایا ہے۔ جو یہ شخص سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کریں گے تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے، پھر دیکھیے کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجھلاہٹ اس کی خفت دور کر سکتی ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو کھلی نشانیوں کی صورت میں اس طرح اتارا ہے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ بلا شبہ مومن ہو یا یہودی، ان الذین آمنوا والذین حادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ بلا شبہ مومن ہو یا یہودی ہوں یا صابی ہوں، صابی کہتے ہیں ستاروں کی پوجا کرنے والے، اصحاب سعیر کہلاتے ہیں یا اصحاب سعیر۔ سورۃ تبارک الذی میں نا ما کننا فی اصحاب سعیر، کیا ہم اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے، سورج کی عبادت کرنے ستاروں کی پوجا کرنے والے، یا نصرانی آگ کی پوجا کرنے والے، نہیں نصرانی عیسائی اور مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے یا سورج کی پوجا کرنے والے، دونوں کو، وہ آگ کی بھی کرتے تھے سورج کی بھی، یا وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے، یقیناً اللہ ہر چیز کے گواہ ہے۔ اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور سب جو زمینوں میں ہیں، نیز سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی اور بہت سے ایسے بھی جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے، یقیناً اللہ وہی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔
یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔ اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ قطیران، میں نے ایک دفعہ بتایا تھا نا، قطیران کے کپڑے، یعنی لک نہیں ہوتی جو پرانے زمانے، پتہ نہیں اب سڑکوں پہ ڈلتی ہے کہ نہیں۔ پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بجری ڈلتی تھی، اور بجری کے ساتھ نا بہت ساری لک ڈال دیتے تھے، اور اب بناتے کیسے تھے یہ مجھے نہیں یاد آ رہا، لیکن وہ لک ایسی تھی جیسے گوند چپک جانے والی نا چیز، تو اور گرم ہو کے بالکل ہی چپک جاتی ہے، کھال اتار دیتی تھی انسان کی نا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا، اور جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی ساری، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، اس جہنم سے، تو انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا، مار مار کے نا مار کے پھر انہیں گرا دیا جائے گا اس میں کہ چکھو جلتی آگ کا مزہ، اللہم لا نجلنا منہم، اللہ امین میں شمار نہ فرمائے۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ ان کو ایسی نعمتوں میں، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جنت کہتے ہیں باغات کو، اور جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا، اور جہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ ایسے خوبصورت اللہ کی جنت میں جا سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ نعمتوں کا مزہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وجہ یہ ہے یعنی کن کو یہ جنت کے باغات ملیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بتا رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی تھی، اور وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تو جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں۔ یعنی حرم میں جس طرح ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ یہاں گناہوں کا وبال بھی دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ حرم میں ایک چھوٹی آپ کسی کو پانی پلا دیں، اس کا کئی گنا ثواب بڑھ جائے گا، لیکن حرم میں جا کے کوئی کسی کا بیگ چرا لے، یا کسی کی پاکٹ مار لے، جیب تراش لے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عام طور پہ جو گناہ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ گناہ ہوگا کہ اس نے حرم کی حرمت کا خیال نہیں کیا۔ بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، اور جو کوئی شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اچھا، یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ بیت اللہ پہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں، ہم حاجیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، حاجیوں کو کہ جو ہے اونٹ وہ ہاتھی جو ہے سواریاں، ان کو ہم وہ مطلب ان کا چارہ پانی دانا کرتے ہیں، تو ہمارا زیادہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، بیت اللہ میں جو آ گیا اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا حق ہے، یعنی جو حج کرنے آ رہا ہے وہ بھی بیت اللہ میں جانے کے لیے کا اتنا ہی مستحق ہے جتنا تم۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دی تھی کہ خانہ کعبہ کی یہ جگہ یہاں پر رہنا، اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع سجدہ بجا لائے۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا کہ تم یہ لوگ کہتے تھے نا، کفار مکہ کہتے تھے ہم کعبے کے متولی ہیں، ہم کعبے کو صاف رکھتے ہیں، ہم کعبے کا میں جھاڑو دیتے ہیں، ہم زیارت کے لیے آنے والے، حج کے لیے آنے والے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا زیادہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ظاہر اتنی محنت کر کے پیسہ لگا کے جاتا ہے اس کو بھی کعبے کا اتنے ہی فیض لینے کی توفیق ہے جتنی تمہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمانے کے
اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں، یعنی موٹی تازی تھیں لیکن سفر اتنا لمبا تو دبلی ہو گئی، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک آئے تاکہ دیکھے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا فوائد رکھے ہیں، کہ ان کی وہاں کی عبادت کتنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ جس نے حج کر لیا وہ ایسے ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، یعنی گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے نوزائیدہ بچہ، تاکہ وہ ان فوائد کی آنکھوں سے دیکھے جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں ان جانوروں میں خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے وہ اپنا میل کچیل دور کرے اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ تو حج کے دوران انسان احرام میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن تراشنا جائز نہیں رہتا۔ یہ پابندیاں اس وقت ختم ہوتی ہیں جب وہ حج کی قربانی سے فارغ ہو جاتا ہے نا، یعنی حج قربانی کر کے حلق کرا لیتا ہے تو پھر اپنا سارے احرام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کی جس کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو جانور ہمیں حلال کیے ہیں وہ 8 جانور ہیں، جو مطلب جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا ذکر کیا ہے۔ اب میں یہاں پر 8 جانور بھی بتا دیتی ہوں آپ کو، لیکن 8 جانوروں سے یہ مسئلہ نہیں ہے، 8 جانوروں کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کہیں گے کہ اس کے علاوہ تو ہم یہ بھی کھاتے ہیں، تو آپ نے صرف 8 جانوروں کا کہا، تو آپ نے صرف 8 جانوروں کا کہا، تو یہ اس لیے کیا کہتے ہیں ان 8 جانوروں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بکری، بھیڑ، یہ جو بکری کی نسل کی چیزیں نہیں ہوتی، اب نام تو مجھے ان کے پورے نہیں آتے، میرے خیال میں بکری، بھیڑ، دمبا اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ہیں نام، اللہ تعالیٰ نے وہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو اور اونٹنی کو، میل اور فیمیل دونوں کو، اونٹ اونٹنی یہ 2 ہو گئے، بکری اور بکرا ہو گئے، اور اسی کی نسل میں جو بھی ہے نا پھر گائیں اور بھینس ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ فیمیل اور میل بنا کے نا 8 جانور بنتے ہیں۔ گھوڑا بھی ہے جو حلال ہے لیکن اس وقت نہیں کھایا جاتا تھا، بلکہ ابھی بھی کوئی تصور ایسا ہے نہیں، کیونکہ وہ اس پہ لڑائی کے کام آتا تھا، سفر کے کام آتا تھا نا، تو گدھا حرام ہے۔ تو جنگ خیبر میں پکایا گیا تھا خیبر کے موقع پہ، لیکن پھر اس کی حرمت آ گئی تھی، اس کو ضائع کر دیا تھا، نہیں کھایا تھا۔ تو لیکن اب اس میں یوں سمجھ لیں کہ جو جانور اپنے منہ سے کھاتے ہیں نا تقریباً وہ ہمارے لیے حلال ہیں، جیسے خرگوش حلال ہے، مرغی حلال ہے جو منہ سے کھاتے ہیں۔ جو جانور اپنے پیروں سے پکڑ کر کھاتے ہیں نا کھانا وہ حرام ہے، جس میں بلی ہو گئی، کتا ہو گیا، چیل ہو گئی، گدھ ہو گیا، شیر، چیتا وغیرہ، یہ سب حرام ہے، کیونکہ یہ جو اپنے ہاتھوں سے آپ کو پتہ نا ہمیں تو ہاتھ دھونے کا حکم ہوتا ہے نا کھانا کھاتے ہوئے، حالانکہ ہاتھ میں گندگی اتنی کوئی خاص نہیں لگی ہوتی ہے، لیکن جو پیروں سے کھاتا ہو اور جو وہ گندے پیر آپ کو پتہ ہے نالیوں میں بھی اور سب جگہ، پھر وہ جب وہ کھاتا ہے تو پھر اس کی بافتیں جو بنتی ہیں، ٹیشوز جو بنتے ہیں، اس کا گوشت جو بنتا ہے نا وہ گندا ہی گوشت ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے وہ حرام کر دیا۔ اب تقریباً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ تاکہ وہ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ مسلمانوں ان جانوروں میں خود بھی کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لے اور جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، یعنی اللہ کے لیے وہ حلال جانوروں کو قربان کریں، یہ نہیں کہ یعنی بکری کو، گائے کو، اونٹ کو، اس طرح۔ چنانچہ مسلمانوں ان جانوروں میں خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے وہ اپنا میل کو چل دور کرے اور اپنی منتیں پوری کرے اور اس بیت عتیق کا طواف کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان یہاں سے حج کرنے جاتا ہے تو یہیں پر سے گھروں سے ہی تقریباً احرام باندھ دیتا ہے، کیونکہ ہمیں میقات جو ہے اتنی تیزی سے ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا میقات گزر نہ جائے۔ ہوائی جہاز میں ہم کتنی تیزی سے 5 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں تقریباً،
تو میقات کا پتہ ہی نہیں چلتا، میقات کا بعض دفعہ اعلان بھی نہیں ہوتا، اس لیے حاجیوں کو حکم ہے کہ آپ حج ٹرمینل میں حج میں جہاں حاجی کا حاجیوں وہاں پہ جا کے نا ایئرپورٹ پہ وہیں پہ جا کے احرام باندھ دیں. لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے گھر سے نہا دھو کے احرام کو باندھ دے، اور عورتیں بھی ایسے ہی کریں. تو پھر جب حج ہو جائے یا عمرہ ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اپنی مطلب حج کے موقع پہ کہ آپ اپنی قربانی کریں، اور قربانی کرنے کے بعد جو قربانیاں لے کے بکرا ذبح کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بکرا یا یہ جو آپ اونٹ وغیرہ ذبح کر رہے ہیں، یہ آپ نے ہدی دی ہے اللہ تعالیٰ کو، شکرانہ کہ ہمیں حج کی توفیق ہوئی. یہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی. یعنی اگر آپ کے پاس پیسہ بہت ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ اپنے لاہور شہر میں پاکستان میں جاتے ہوئے لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے کہیں گے کہ یہ پیسے یعنی ہماری طرف سے یہ قربانی کر دینا، ٹھیک ہے. اور وہاں جو آپ کریں گے نا وہاں وہ ہدی ہوگی، سمجھ آ گئی نا، وہاں تو وہ شکرانے کی قربانی ہے. اور یہاں پر جو صاحب نصاب ہیں ان کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ تو واجب ہے، تو وہ کرنی ہی کرنی ہے. یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے. اب جس نے حج کر لیا اور اس کو نہیں پتا تھا نا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آج سے اس نے 15 سال پہلے حج کیا اور وہ سمجھا کہ میں نے میری طرف سے قربانی بھی ہوگی، حالانکہ وہ امیر تھا، اس کے پاس کافی پیسہ تھا. تو اس کو چاہیے کہ اب اتنے پیسے جو اس وقت کے حساب سے ہیں، یا اگر امیر ہے تو اس وقت کے پیسوں کے حساب سے بکرا کے جو پیسے ہیں بکرا یا اونٹ کا جو بھی حساب ہے اس کو نا وہ کر دے، صدقہ کر دے. سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے. لہٰذا بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی بات سے اس طرح بچ کر رہو، اور کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے کو اسے اچک لے جائیں گے، یعنی پرندے کھا جائیں گے، یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا کر پھینک دے گی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کی مثال آسمان کی سی ہے، اور جو شخص شرک کرے گا وہ ایمان کے بلند مقام سے گر پڑتا ہے، اور پھر پرندے اسے کیا کرتے ہیں، اس کو اپنی خوراک بنا لیتے ہیں، اچک لے جاتے ہیں، یعنی اسے اٹھا لے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کے ہمیں سمجھا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں یاد رکھو. جو شخص اللہ کے شعار کی تعظیم کرے. اب شعار اللہ کیا ہے؟ شعار اللہ یعنی خانہ کعبہ، صفا مروہ کی صحیح، اور یہ کیا کہتے ہیں، یعنی یہ سب کے سب یا ہدی جو ہم لے کے جاتے ہیں یہ سب کے سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو حجر اسود بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی وہ کریں، تعظیم کریں. تو اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعار میں شامل کیا. اور یہ قربانی کے جو ہے نا جو اللہ کے نبی لے کے چلے تھے نا اپنے ساتھ، اور اس وقت قربانی کے اونٹ وغیرہ اور جو بھی بکریاں یا جو کچھ بھی اللہ کے نبی نے کیا، سنا ہے کہ 63 اونٹ آپ نے ہاتھ سے ذبح کیے تھے. حج کے موقع پہ آپ نے نہر کیا تھا ان کو نا، یعنی ذبح کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شعار اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ کے لیے کر رہے ہو نا، اللہ کی نشانی ہے یہ، یعنی اللہ کے لیے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے. چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین میں گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہیں اور انتظار بھی کر رہے ہیں. پتہ ہے، اور ان کو جو بھی اپنی اپنی حاجت ظاہر کرے، یعنی ایسے لوگ جو مانگ رہے ہیں ان کو بھی دو، اور جو صبر سے بیٹھے اور نہیں مانگ رہے ان کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھلاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وہ لوگ جو تم سے چمٹ کر نہیں نہ مانگ رہے ان کو دو جا کے، ان کو بھی دو لیکن ان کو زیادہ دو. اور ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے تابع بنا دیا کہ تم شکر گزار بنو. اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن ان کے پاس اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی ہماری نیت پہنچتی ہے. یاد رکھیں قابلیت کہیں معیار نہیں ہے، قابلیت معیار ہوتی
تو حدیث پاک ہوتی کہ ڈاکٹر جو ہے نا، بڑا ڈاکٹر وہ جنت میں جائے گا، بڑا بڑا انجینئر جنت میں جائے گا، اور امیر فلاں جو جس کے پاس اتنا سونا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں قابلیت کو معیار نہیں بنایا، قبولیت کو معیار بنایا ہے۔ جس کے پاس اخلاص ہوگا نا، جس کو اللہ سے محبت ہوگی، اور جو تقوی کے ساتھ رہتا ہو اللہ سے ڈر کے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک چونی کو بھی احد پہاڑ کی طرح قبول فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کو نہ ان کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابع بنا دیا تاکہ تم شکر گزار بنا دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کائنات بنائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنائی، اور تمام انسانوں کو اس کے لیے اس کو مسخر کر دیا کہ بھائی اس کو جیسے مرضی استعمال کریں، یعنی حدود میں رہ کے۔ اللہ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے تمہاری قربانیوں کا، نہ اس کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال اور اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے صورتوں کی طرف اور نہ تمہارے مالوں کی طرف، لیکن ضرور دیکھتا ہے تمہارے اعمالوں کی طرف اور تمہارے دلوں کی طرف۔ تو لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے نہ یہ جانور اس طرح تمہارے تابع بنا دیے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اب اونٹ کتنا بڑا ہوتا نا، ایک آدمی اس کے سامنے کتنا چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک عام انسان بھی اس کو نہر کر سکتا ہے۔ یعنی اس کو بیچ میں اس کے وہ کہتے ہیں ایک چاقو سا ہوتا ہے بڑا تیز، وہ ایک دم سے مارنا ہوتا ہے بس۔ میں نے تو یہی دیکھا تھوڑے دن پہلے۔ اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے جب تک تم ان جانوروں کو حج کی قربانی کے لیے خاص نہ کر لیا ہو، اس وقت تک تم ان سے فائدے حاصل کر سکتے ہو، اور ان پہ سواری کرنا بھی جائز ہے، اور ان کا دودھ پینا بھی جائز ہے، ان کے جسم سے اون حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن جب انہیں حج کے لیے خاص کر لیا گیا ہے تو پھر یعنی تم نے سوچا کہ یہ تو میں نے اللہ کے لیے قربانی کے لیے پالا ہے یہ بکرا، تو پھر ان میں کوئی کام تمہارے لیے جائز نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد تو انہیں بیت اللہ کے آس پاس یعنی حدود حرم میں ذبح کر کے حلال کرنا ہی واجب ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کا دودھ آئے یعنی بکری کا، تو پھر اس دودھ کو تم نہ پیو کیونکہ تم نے اس کو اللہ کے لیے کر دیا، تو میرے خیال میں اس کا دودھ جو ہے وہ غریبوں کو پلا دو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے۔ یقین جانو اللہ کسی دغاباز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو اللہ ان کو فتح دلانے پہ پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی وقت بھی ٹرن آؤٹ لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور فلسطین کے مسلمانوں کی ایسی مدد کر سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اور اللہ کو پکارنے والا کبھی خاسر نہیں ہوتا، خسارے میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آج نہیں تو کل ضرور فلسطین کے مسلمانوں کی، حماس کی، سب کی مدد فرمائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے حکموں کو پورا فرما رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا کہ یہ دیکھ لیں بالکل یہ صورت کس طرح فٹ بیٹھ رہی ہے آج سے 1450 سال پہلے، 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے، اور آج کے مسلمانوں پہ، فلسطین کے مسلمانوں پہ یہ کتنی فٹ بیٹھ رہی ہے سن لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کی کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی۔ یعنی آج الحمدللہ پاکستان کے پاس اللہ نے ایٹم بم دیا، ورنہ یہ کفر تو پاکستان کو بھی مٹا دیتا، لیکن اللہ پاک اس کے جزائے خیر اپنے حبیب کے طفیل میں ہمارے پروفیسر عبد القدیر صاحب کو دے کے، جنہوں نے ہمارے پاس اتنا بڑا ہتھیار اللہ پاک نے ان کے ذریعے عطا فرما دیا کہ آج کسی کافر کی مجال نہیں ہے، سوچ سکتا ہے لیکن مجال نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک سدا پاکستان کو اپنی حفاظت خاص میں رکھے، آمین۔ اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے، بلا شبہ اللہ بڑی قوت والے اور بڑی اقتدار والے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کرے اور برائی سے روکے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ مسلمانوں کے لیے صبر آزما مرحلہ اب ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں
اور وہ وقت آ گیا کہ ان ظالموں سے یعنی کفار مکہ کے ظلم کا جواب دیا جائے۔ چنانچہ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی، یعنی غالباً یہ پہلی آیت ہے جو جہاد پر نازل ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ خوشخبری دے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کا دفاع کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے، اس لیے وہ اب بے خوف لڑیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے لڑائی ہونی ہے وہ دغاباز اور ناشکرے لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کس طریقے سے نیتن یاہو اور یہ کس طرح معاہدہ کیا تھا 3 دن کے لیے نا، اس میں بھی انہوں نے کس طرح لوگوں کے علاقوں میں گھروں میں گھس گھس کے لوگوں کو پکڑا اور کس طرح مارا۔ صرف اس سے پرہیز کیا کہ بمباری نہ کریں، لیکن یہ اندرون خانہ یہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دغاباز ہیں، ناشکرے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، اس لیے وہ ان کے خلاف مسلمانوں ہی کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دو پارٹی ہے نا، ایک اللہ کو ماننے والی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اسی پارٹی کی مدد فرماؤں گا۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کام کے لیے خانقاہیں اور کلیسا بنائے گئے تھے، ہمارے لیے مسجدیں ہیں جنہیں عربی میں سوما اور بیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے جو عبادت گاہیں بنائی ان کو صلات کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو مسجد کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ان آسمانی مذاہب کے مخالف تھے وہ ان عبادت گاہوں کو مٹانے کے در پہ رہے۔ اگر ان کے خلاف جہاد کی اجازت نہ ہوتی تو ان عبادت گاہوں کو ہمیشہ کے لیے مسمار کر دیتے۔ اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم کو اور عاد اور ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد و سمود کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی۔ کس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم نے کس طرح جھٹلایا کہ کیسے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن جب نوح علیہ السلام ان سے بات کرنے لگتے تھے وہ اپنی قمیضوں کو اپنی چادروں کو منہ پہ ڈال کے اور دوہرے ہو کے نکل جاتے تھے، اور 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ اور قوم عاد پر ہود علیہ السلام نے اور قوم سمود پہ صالح علیہ السلام نے بھی بہت تبلیغ کی۔ اذان ہو رہی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ آپ لوگ بھی نماز پڑھ لیں، 4:29
मिनट हुए हैं, तो इंशाल्लाह 4:39 पे अल्लाह ने चाहा तो मीटिंग ऑन करते हैं। सेल फोन ऐसे रहने दीजिए, दुआओं की दरखास्त है। तो वाला वाला तो वबी का नस्ताइन या फत्ताह या अलीम या रब्बना या रब्बना या रब्बना जिदना इल्मा व अमला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे 13वें रुकू तक हम पहुंच गए अल्लाह के हुक्म से। वइन युकज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह व आद व समूद। और ए पैगम्बर, अगर ये लोग तुम्हें जुटलाते हैं तो इससे पहले नूह की कौम और आद और समूद की कौमें भी अपने अपने पैगम्बरों को जुटला चुकी हैं। यानी क्या किया था? यूं किया था कि नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अल्लाह की वो करते रहे, तबलीग करते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन 72 या 82 लोगों में, यानी चंद लोगों में के अलावा और कोई साहिब ईमान नहीं हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, यानी इतने सालों बाद, 950 साल बाद तंग आके कहा कि पूरी दुनिया से काफिरों को खत्म कर दे। अल्लाह ने फरमाया नूह एक कश्ती बनाओ, कश्ती में बैठो। पहली दुनिया की पहली कश्ती दुनिया की पहली कश्ती जो कि नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई, और वो दुनिया की पहली कश्ती जिसमें 3 मंजिला थी, और जिसमें अल्लाह पाक के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जो आपके फरमाबरदार हैं उनको आप इसमें शामिल कर लीजिए, उनमें इनमें बिठा लीजिए, और जो आपके नाफरमान हैं वो उनको जो है आप जो है वो छोड़ दें यहीं पे, यानी वो पानी में डूब जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने ही दुआ की थी कि अल्लाह पाक इस पूरी दुनिया में अब कोई काफिर को ना छोड़। तो अल्लाह तबारक ताला ने जब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना ली और वो कश्ती बना रहे थे, तो इतना ज्यादा उनसे लोगों ने कहा कि ये कोई नबियों वाला काम कर रहे हो, ये तो बढ़ई वाला काम है, ये तो कारपेंटर्स वाला काम है, ये तो नबियों का काम नहीं। अच्छा, कश्ती बना लोगे तो कहाँ से लेकर आओगे इतना सारा पानी? यहाँ तो बारिशें सालों नहीं होती, इतनी कहत साली है, पानी नहीं होता, फसलें नहीं हो रही होती इतनी। तो तुम कहा कि नूह अलैहिस्सलाम से कि फिर आप कहाँ से लेके आओगे इतनी सारा पानी? तो वो बातें सुनते रहे और उनकी कौम उनका मजाक उड़ाती रही। और अल्लाह तबारक ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि जब ये कश्ती बन गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया नूह, इसमें अपने वो लोगों को जो तुम्हारे साथ अल्लाह की बात पर चल रहे हैं, तो अल्लाह के फरमाबरदार है, उनको लेके सवार हो जाओ। और तमाम जितनी भी, क्योंकि दुनिया ने तबाह होना था, अल्लाह ने नस्ल को जारी रखना था, तो नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कनान जो कि नाफरमानों में से वो तो नहीं आया, वो तो कहने लगा कि मैं पहाड़ों पे चढ़ूंगा, मैं तो बच जाऊंगा, लो मेरे लिए क्या मुश्किल है, मैं उस पहाड़ों पे चढ़ूंगा, मैं बच जाऊंगा। और इसी तरीके से बाकी जो सही वाले थे, अच्छे थे, हाम साम राफिस, वो बच गए। अब हम नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं। तो अल्लाह ताला के हुक्म से, यानी नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी हैं, यानी नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी हैं, यानी दूसरे हजरत, एक हमारे बाप आदम है अलैहिस्सलाम है, और एक नूह, फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं हम। इसी तरह कौम समूद का भी जिक्र अब आएगा आगे, कि उन्होंने ऊँटनी मांगी थी अल्लाह से मौजज़ा, कि हमें कोई ऊँटनी निकाल के दिखाओ। सामने वाले पहाड़ से 40 हाथ की जिसामत की, यानी 40 हाथों को मिलाएं कहाँ बंदा बनता है, देखें आप, 40 हाथों को जोड़े, इतनी 40 हाथों की जिसामत की, और वो आकर बच्चा भी जने। अल्लाह ने ये कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर अल्लाह को झुटलाया और अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाया और कहना ना माना। इसी तरीके से कौम आद ने किया कि हूद अलैहिस्सलाम का दिल दुखाते रहे, बुत परस्ती नहीं छोड़ी, लेकिन आद और समूद जैसी कौम अल्लाह ताला ने दोबारा कभी नहीं बनाई, और उससे पहले भी नहीं बनाई कभी ना। यानी इनके कद जो थे वो पहाड़ों जैसे थे, और इतना ढील डोल वाले और इतने ताकतवर के एक उंगली से दरख्त को, बड़े दरख्त को ना यूं करके हिला देते थे, नहीं गिरा देते थे नीचे।
پہاڑوں میں گھر بناتے تھے اس کو تراش کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد اور قوم سمود کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں. نیز ابراہیم کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین کے لوگ بھی، مدین کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر صاحب تھے ان کو جھٹلایا، ان کا کہنا نہیں مانا اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا. چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی پھر انہیں پکڑ میں لے لیا. اب دیکھو کہ میری پکڑ کیسی تھی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، آپ کے ساتھ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہے. تو میرے سارے نبی ایسے یہ چیزیں برداشت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. آپ پریشان نہ ہو. میں نے جیسے ان لوگوں کو غارت کر دیا تھا میں ان کو بھی غارت کر دوں گا، آپ کا پیچھا چھڑوا دوں گا. اب دیکھ لو میری پکڑ کیسی تھی. غرض کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھی. چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گر پڑی اور کتنے ہی کنویں جو اب بیکار پڑے ہیں اور کتنے پکے بنے ہوئے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں. تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے؟ یعنی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، ایسی ایسی قومیں، ایسی ایسی بستیاں ختم کر دی اللہ نے جو سارے پرغرور تھے. آج وہ مٹی میں ملے، مٹی مٹی ہو گئے. نہ آج سکندر رہا، نہ دارا رہا، نہ آج فرعون رہا، نہ شداد رہا، نہ حامان رہا، نہ نمرود رہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. الحمدللہ. چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گر پڑی اور کتنے کنویں جو بیکار پڑے اور کتنے پکے بنے ہوئے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں. تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے؟ یعنی ان کے اثرات آج بھی کئی بستیوں کے موجود ہیں یا ایسے کان حاصل ہوتے جس سے وہ سن سکتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی علاقے سے گزرتے تھے نا جہاں پہ عذاب ہوتا تھا تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے ہوئے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے اور جلدی جلدی گزرتے تھے کہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان علاقوں کو جلدی چھوڑ دو. تو حقیقت یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. یعنی آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں لیکن دل ان کو دیکھنے نہیں دیتے صحیح. اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کریں گے. اور یقین جانو تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے. یعنی ہمارا ایک دن اور اللہ فرما رہے یقین جانا تمہارے رب کے یہاں یعنی جنت کا ایک دن، جہنم کا ایک دن اللہ کے یہاں کتنا بڑا ہوگا؟ ہمارے 1000 سال کا ایک دن بنے گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقین جانو تمہارے رب کے یہاں ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے. اور کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہیں میں نے مہلت دی تھی اور وہ ظلم کرتی رہی، پھر میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا اور وہ سب کو آخرکار میرے ہی پاس لوٹنا ہوگا. کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا تھا نا کہ ان کے کفر کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت کا عذاب آئے گا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور مذاق اڑا کے کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لاتے کیوں نہیں ہو وہ عذاب جو جس کا تم ہمیں بتاتے رہتے ہو، آپ لا کے دکھاؤ نا. اس طرح اور کہتے تھے کہ اتنے دن گزر گئے لیکن کوئی عذاب نہیں آیا. اگر واقعی عذاب آتا تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ اس کے جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ ضرور پورا ہوگا. اگر تھوڑی دیر ہے تو یہ نہ سمجھو کہ عذاب تم سے ٹال جائے گا. اے پیغمبر کہہ دو اے لوگوں میں تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں. پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے. اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی تو وہ دوزخ کے باسی ہیں. یعنی اب بھی دیکھ لیں کہ کتنی قرآن کی تمام باتیں کس طرح سچ ہیں کہ اللہ کے قرآن کو جلایا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کس طریقے سے ابھی تھوڑے دن پہلے کی یہ جسارت ہوئی کہ اللہ کے کلام کو جلانے کی کوشش کی گئی اور اس سے پہلے بھی کی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی کرنے کی کیا اب تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کوئی ان کو آ کے ستا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو جلا رہیں گے لیکن ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے اللہ سے. اللہ اور اللہ کے نبی کی نفرتیں ان کے دلوں میں اور مسلمانوں کی نفرتیں ان کے دلوں میں جڑیں پکڑی ہوئی ہیں. فرمایا کہ اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی. یعنی شیطان نے ان کو جو ہے
اللہ کے راستے پہ آنے ہی نہیں دیا، اور پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج سسم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے مخالفین کی طرف سے جن شکوک اور شبہات کا اظہار ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ سب کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ جب وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر انبیاء سناتے تھے نا، تو شیطان کافروں کے دل میں شک و شبہات پیدا کر دیتے تھے، جس کی بنا پر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، اور شیطان ان کے دلوں میں ڈال دیتا تھا کہ تمہارے جو ہے نا آباء و اجداد وہ کتنے بڑے بڑے سردار تھے، کتنے پیسے والے تھے، لیکن وہ بتوں کے پجاری تھے، تم اللہ کے راستے پہ کیوں جاتے ہو؟ تم غریب ہو جاؤ گے اور تم ناکام ہو جاؤ گے، تم غلط راستے پہ جاؤ گے۔ تو یہ شیطان سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا اس باتوں کا اثر مخلص مسلمانوں پہ باقی نہیں رہنے دیتا اللہ، بلکہ انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شیطان صرف ایسے لوگ اللہ کے راستے سے اللہ کے بندوں کو بھٹکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا اثر ان پہ چلنے نہیں دیتا۔ یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی ہے اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ اب دیکھیں آپ اس مثال کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ فلسطین کے لوگوں میں دیکھیں کس طریقے سے 75 سال سے وہ ظلم کی چکی میں پھنس رہے تھے، جس لڑکی کو چاہتے تھے وہ لوگ بدبخت اٹھا کے لے جاتے تھے، جس لڑکے کو چاہتے تھے وہ بدبخت اٹھا کے لے جاتے تھے، اور کتنا برا سلوک کرتے تھے کہ اس کا کوئی حد ختم ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی زمین کو لینے کے لیے، مسجد اقصی کو چھڑانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک کوشش کی، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو کامیاب کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پہ بھروسہ رکھنے والوں کو بظاہر لگ بھی رہا ہوتا ہے نا کہ نقصان ہے، لیکن وہ نقصان میں نہیں ہوتے، آخرکار فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو لیکن اب دیکھیں کوئی ان کی مدد کرنے بھی چاہتا ہے تو شیطان رکاوٹ ڈال دیتا ہے کہ بھائی تمہیں بھی حکومت پکڑ لے گی، اور ایسا نہیں کرو ایسا نہیں کرو۔ تو اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دور کیا، لیکن مسلمانوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ ایسی رکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہی کلام برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں، ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ اس کلام کی طرف سے برابر شکی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، یا ایسے دن کا عذاب ان تک آ پہنچے جو ان کے لیے کسی بھلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا۔ یعنی ایسے دن کا عذاب آئے گا جن میں کہیں سے کوئی بھلائی نہیں ان کو ملے گی، کوئی ان کو اپنا نصیب نہیں ہوگا۔ بادشاہی اس دن اللہ رب العزت کی ہوگی اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اچھا رزق عطا فرمائیں گے، اور یقین رکھو اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اچانک ہی ان کو خوش کرے گا انشاءاللہ، اور دائمی خوش کرے گا اور ان کی مدد کرے گا، اور اللہ یقیناً ہر بات جاننے والے اور بڑے بردبار ہیں۔ یہ بات تو طے ہے، اور آگے یہ بھی سن لو کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی تو اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ یقین رکھو اللہ بہت معاف کرنے والے اور بہت بخشنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے، بشرطے کہ وہ اتنا ہی ہو جتنا ظلم تم پہ کسی نے کیا اتنا ہی بدلہ لے لو۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ درگزر کا معاملہ زیادہ افضل ہے لیکن برابر کا بدلہ لینا بھی جائز ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے کہ اگر تم بدلہ لو گے تو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدلہ لینے کے بعد ظالم دوبارہ زیادتی کرے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، یعنی تم جب بدلہ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد فرمائیں گے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے، کوئی رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، یعنی کوئی تم پہ ذاتی کرے تو تم پھر اس سے اس کا بدلہ لو۔ معاف کر دینا بہتر ہے اگر کوئی اپنا ہو، اگر کوئی دشمن کوئی یہود نصارہ میں ہے تو پورا بدلہ لو، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس لیے کہ اللہ ہر بات سنتا ہے اور ہر چیز جانتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر بات سنتا اور جانتا ہے۔
یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی اور رتبہ بھی بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان، ہر بات سے باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں سب اسی کا ہے، اور یقین رکھو اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہے اور بذات خود قابل تعریف ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پہ گر ہی نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار آسمان کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بلڈنگ ایسی نہیں ہے جس کو ستونوں نے دیواروں نے تھاما نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ چھت بغیر کسی ستون کے قائم دائم ہے، نہ کبھی اس کا روغن جھڑتا ہے، نہ کبھی اس کا پینٹ اترتا ہے، نہ کبھی اس میں شگاف پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ تم بار بار آسمان کی طرف دیکھو، کہیں تمہیں عیب نظر آتا ہے؟ ہاں، جتنی دفعہ بھی دیکھو گے تمہاری نظر تھک کر واپس آئے گی، یعنی تم کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکو گے اللہ کی بناوٹ پہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ واقعی بڑا انسان بڑا ناشکر ہے۔ ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے ہر عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، لہٰذا اے پیغمبر لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو، تم یقیناً سیدھے رستے پہ ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تم سے بدلہ لے گا۔ بسم اللہ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں گے جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کے علم میں ہیں؟ یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں۔ بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل دی ہی نہیں، نازل نہیں کی، اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا، کسی صورت میں یہ نہیں کہا، کسی وہی میں یہ نہیں کہا کہ یہ جو تمہارے بت ہے نا، لات و عزا منات، یہ مٹی کے، یہ پیتل کے، یہ تانبے کے بت، یہ میرا ساتھی سہارا ہے، میں ان سے کوئی مدد لیتا ہوں۔ اللہ نے کہیں ان کو اپریشیٹ نہیں کیا اور کہیں ان کا ذکر نہیں کیا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کافروں کے چہرے پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو۔ ایسا لگتا ہے یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، یعنی انہیں یہ سچا کلام اتنا برا لگتا ہے کہ جب اللہ کے نبی پڑھ کے سنا رہے ہوتے تھے یا کوئی صحابی، تو یہ لگتا تھا کہ یہ ان پر حملہ کر دیں گے۔ کہہ دو لوگوں کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے؟ یعنی تم اس قرآن کو ناگوار سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں ناگوار چیز بتاؤں، وہ کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سن لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب تم ذرا کان لگاؤ اور سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ تمہارے جو 360 بت ہے نا، یہ لات و عزا منات ہبل بال عیساف یاوق یاغوس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، یعنی آپ آم کھا رہی ہیں، یا آپ دودھ پی رہی ہیں، یا آپ شربت پی رہی ہیں، مچھلی مکھی بیٹھ جائے اور مکھی اس میں سے اپنے پروں میں لے جائے کچھ، تو آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے اپنا وہ چیز جو اس نے لے کے گئی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ چاہے اس کام کے لیے سب اکٹھے ہو جائے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسا دعا مانگنے والا بھی بودا، اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی بودے۔ یعنی تم جن بتوں کو جو بتوں کے پجاری ہیں وہ بھی بودے ہیں، بیکار ہیں، کمزور ہیں، اور جن بتوں کو تم مانتے ہو وہ بھی کمزور ہیں، بودے ہیں، کھوکھلے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت کے بھی مالک ہے، اقتدار کے بھی مالک ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی۔ یقیناً اللہ بہت بات سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بات سنتے ہیں اور ہر چیز دیکھتے ہیں، وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتے ہیں، اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ اور اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو، اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے، یعنی تمہیں کامیابی ملے۔
اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حکم ہے، حق ہے، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا۔ یا دیکھیں نا، جہاد کی پہلی صورت آ گئی، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ اب لوگ کہتے ہیں جی قلم کا جہاد رہ گیا، یہاں پر تو اللہ نے لکھا جہاد کرو، قلم کا جہاد نہیں لکھا، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے قلم سے لکھتے رہتے جہاد کرو، نہیں لکھا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ مسلم کا مطلب ہے سر جھکا دینے والا، تابعدار، فرما بردار۔ اور اس قرآن میں بھی تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسروں کے لیے گواہ بنو۔ اللہ نے ہمیں مسلمان کہا ہے، سر کو جھکا دینے والا اللہ کے آگے، عاجزی اور انکساری کرنے والا، اور لہٰذا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام رکھو، وہ تمہارا رکھوالا ہے۔ دیکھو کتنا اچھا رکھوالا اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المومنون۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی صفات ذکر فرمائی ہیں جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ کے عنہ کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اس سورت کی پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ 10 باتیں جو اس میں لکھی ہیں نا سورہ مومنون میں، اگر کوئی مائی کا لال مسلمان بندہ اس کو اختیار کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس لیے سورت کا نام مومنون رکھا ہے۔ یعنی وہ سورت جو یہ بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے، رول ماڈل کیسا ہونا چاہیے۔ نیز نسائی میں روایت ہے کہ ایک صاحب نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت وسلم کے اخلاق اور اوصاف کیسے ہیں۔ اس کے جواب میں اما عائشہ صدیقہ نے سورہ مومنون کی یہ 10 آیتیں تلاوت فرما دی کہ یہ سب کے سب کوالٹیز اور اوصاف اور خوبیاں میرے نبی میں ہیں۔ سن لیجئے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پا لی، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو کیا کرتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ پہلی کوالٹیز، نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، مجبوری سے نماز نہیں پڑھ رہے، دل سے پڑھ رہے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتیں یعنی فضول باتیں جو ہیں وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، نہیں سنتے، فضول قسم کے میم، فضول قسم کے لطیفے، فضول قسم کی غیبتیں نہیں سنتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں ایسے کھٹا کھٹ زکوٰۃ نکالتے ہیں چاہے وہ کروڑوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑ جائے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی عورت کی شرمگاہ صرف مرد اس کے اپنے میاں کے لیے، لیکن باقی سب سے حفاظت۔ مرد کی شرمگاہ صرف اپنی بیوی کے لیے اور باقی سب سے حفاظت۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اللہ فرماتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، یعنی جو انہوں نے لوڈیاں خود سے پالی ہوں خرید کے، ان کے لیے تو صحیح ہے، لیکن اب یہ لوڈی سسٹم ختم ہو چکا ہے، یہ کنیز سسٹم ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے فرمایا یعنی ان کے ساتھ تو مل سکتا ہے ایک آدمی اپنی لونڈی کے ساتھ جس نے اسے خریدا ہو، اور اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی ان دونوں کی کفالت وہ خود کر رہے ہیں نا، اس لیے۔ لیکن اب یہ والا قانون ختم ہو چکا ہے، یعنی لونڈی والا قانون ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ فرمایا کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کبھی ملامت نہیں کرتے۔ اور ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، یہ اس میں ہمیش رہیں گے۔ اس سے مراد وہ کنیزیں جو شرعی احکام کے مطابق کسی کی ملکیت میں آئی ہوں، لیکن آج کل ایسی کنیزوں کا رواج ختم، وجود ختم۔ دوسرے نمبر پہ یعنی بیوی اور شرعی کنیز کے سوا کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی کوشش کو حرام سمجھتے ہیں۔ نماز کی نگرانیوں میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز پوری پابندی کے ساتھ پڑھی جائے، اور یہ بھی کہ ان کو صحیح طریقے سے آداب اور شرائط کے ساتھ پورے وقت پہ پڑھا جائے۔ جنت کو مومنوں کی میراث اس لیے کہا گیا کہ
ملکیت کے اسباب میں میراث ہی ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ایک چیز خود بخود، جیسے ہی باپ مرتا ہے نا تو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، سارا کچھ باپ کی پراپرٹی بچوں کو مل جاتی ہے۔ تو میراث اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسے ہی کہ جس میں ایک چیز خود بخود اس طرح انسان کی ملکیت میں آ جاتی ہے کہ اس ملکیت کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی ان سے لے نہیں سکتا۔ چنانچہ اشارہ اس طرف ہے کہ جنت کے مل جانے کے بعد اس کے چھن جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ جیسے باپ کی دولت بچوں کے نام ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے جنت جو ہے نیک لوگوں کے میراث ہے، یعنی ان کو جیسے باپ بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی محنت کے فوراً مل جاتی ہے نا، باپ مرا میراث مورث کو مل گئی، مورث کی میراث وارثوں کو مل گئی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے، مٹی کے خمیر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پہ لگا دیا۔ کیا مطلب؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، یعنی جب یہ نطفہ عورت کے پیٹ میں مطلب عورت کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہا ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، یعنی بچہ دانی میں۔ پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر وہ جو ٹپکا ہوتا ہے نا، جو بوند کا قطرہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بچہ بنانا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ محفوظ جگہ پہ عورت کے رحم میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل، پھر جمع ہوا خون نہیں ہوتا جو ایک جیلی سے بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، یعنی ایک بوٹی بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو، اس بوٹی کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، اس کے اندر ہڈیاں چلا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سما نقصوہا، ہم نے اس کے اندر کیا کیا؟ ہڈیاں چلا دی، اور پھر کیا کیا؟ پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھیں بچہ جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو کیا وہ کتنی خوبصورت شکل لے کے آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ شکل ختم کر دی، منی کا ٹپکا سے، منی کا ٹپکا جو تھا وہ ایک جمع و خون بنا، جمع و خون سے بوٹی بنا، اور بوٹی سے پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں چلائیں، ہڈیاں سے پھر ان کے منہ بنایا، چہرہ بنایا، پیر بنائے، ہاتھ بنائے، الگ سے ایک مخلوق بنا کے کھڑی کر دی۔ غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے، پھر اس یعنی ایسا کاریگر ہے کہ اتنا خوبصورت کام کرنے والا۔ پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 طے بطے راستے پیدا کیے ہیں، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ انسان کی تخلیق منی کے قطرے سے ہوتی ہے، اور وہ غذا سے پیدا ہوتا ہے جس کے اگنے اور بننے میں سارا کے سارا عملہ دخلہ مٹی کا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا ہے، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، یعنی اگر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری ذمہ داری دے دی ہوتی کہ تم اس کو خود ذخیرہ کرو تو یہ تمہارے بس میں کبھی نہیں تھا۔ ہم نے یہ پانی پہاڑوں پر برسا کر اسے برف کی شکل میں جما دیا، اور جو رفتہ رفتہ پگھل کر دریاؤں کی شکل میں اختیار کرتی ہے، اور اس کی جڑیں زمین بھر میں پھیلی ہوئی ہیں، جس سے کنویں بنتے ہیں، اور اس طرح زمین کی تہہ میں وہ پانی محفوظ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پانی کو دریاؤں میں محفوظ کر دیا، کنووں میں محفوظ کر دیا، ورنہ اور سمندر میں چلا گیا، دریا سمندر میں ملتے ہیں نا جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم نہیں کر سکتے تھے کہ پانی کو جماؤ، اگر ہم پانی کسی چیز میں رکھیں گے تو میرے خیال میں 1 مہینے میں پانی میں کائی لگ جائے گی، الی لگ جائے گی، فنگس لگ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں بس پھر میں اس کو کیا کرتا ہوں، برف کی شکل میں جما دیتا ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ برف پگھلتی ہے اور تمہارے استعمال میں آتی ہے۔ ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پہ بھی قادر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سارا کے سارا پانی لینے پہ بھی قادر ہیں۔ پہلے نا 6-7 فٹ کے فاصلے پر نا زمین کھوتے تھے، پانی نکل آتا تھا، اب یقین کریں 400 فٹ کے فاصلے پہ پانی نہیں نکل رہا۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، یعنی اس سے مراد زیتون کا درخت ہے جو طور سینا کے علاقے میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس سے جو تیل نکلتا ہے اس سے روغن کا کام لیا جاتا ہے، اور عرب میں اسے روٹی کے ساتھ لگا کر سالن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس درخت کا خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اور جو اپنے ساتھ تیل لے کر کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ در حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے۔ جو اب آپ لوگوں نے کبھی زیتون دیکھا ہے؟
اب زیتون وہ دیکھا زیتون پیزا پہ بھی لگایا تو ہوتا ہے نا زیتون. اب دیکھو اس میں سے تیل نکلتا ہے, اللہ کی شان, اللہ نے اس میں تیل کو بھر دیا لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. اسے جب وہ کریں گے تیل والے نکالنے والے کو دیں گے, وہ مشین جو اسے دبائے گا تو تیل نکلے گا, اللہ کی قدرت. اور جو دودھ ان کے پیٹ, اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے, جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں, ان میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں. اب دیکھیں نا, کسی بھی بھینس کو ذبح کر کے دیکھ لیں, دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا, کر کے دیکھ لیں. کبھی ایسا ہوا کہ گوشت کی بوٹیوں پہ دودھ لگا؟ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں, یہ دودھ جو ہے نا اللہ کے خزانوں سے آتا ہے, ماں کے سینے میں بھی اللہ کے خزانوں سے دودھ آتا ہے الحمدللہ. اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں, انہیں سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو. دودھ پوری غذا ہے. آپ دیکھ لینا, آپ لوگ 4 مہینے تک 6 مہینے تک بچوں کو صرف دودھ ہی پلایا جاتا ہے, پوری غذا ہے. اور اس سے بچوں کا جسم بھی بڑھ رہا ہوتا ہے, قد بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. اور انہیں سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو, انہیں پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے. یعنی ہم کبھی یہی دودھ دینے والے جانوروں پہ سوار بھی ہو جاتے ہیں. اچھا جی, آگے ہے کہ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا, اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا. چنانچہ انہوں نے قوم سے کہا, میری قوم کے لوگوں, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا, اس شخص کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے. یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے نا, یہ تو بس اس کی حقیقت یہ ہے نوح علیہ السلام کی, کہ یہ تم جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے, یعنی تم پر حکومت کرنا چاہتا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا. اللہ تعالیٰ کو یہی ملے تھے نوح علیہ السلام نازل کرنے کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ کو ہم تک کو پیغام پہنچانا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا تاکہ ایک نئی چیز آتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے آتے تو یہ کہتے ہیں یہ تو فرشتے, ہم ان جیسے کیسے بنے, ہمیں تو ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی. تو اور یعنی کہ ہمارے باپ دادا تو کسی نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلتے تھے, وہ تو بت پرستی کرتے تھے. رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں, ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا, یعنی یہ تو مجنون ہو گیا ہے. یہی جنون میرے نبی کو بھی کہا جاتا تھا کہ یہ مجنون ہے, نعوذ باللہ. یہ کاہن ہے, یہ شاعر ہے, یہ ساحر ہے, یہ جادوگر ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایسے ہی تمام نبیوں کو بھی کہا گیا کہ اس نوح علیہ السلام کو تو کوئی مجنون ہو گیا, یہ تو جنون آ گیا. اس لیے کچھ وقت تک ان کا انتظار کر کے دیکھ لو, شاید اپنے حواس میں آ جائیں. نوح نے کہا, یا رب, ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما. یعنی میں ان کو کہتا رہتا ہوں اور یہ مجھے جھٹلاتے رہتے ہیں, تو اور کہتے رہتے ہیں کہ میں تو مجنون ہوں, مجھے ڈی گریڈ کرتے رہتے ہیں. تو چنانچہ ہم نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وہی کے مطابق کشتی بناؤ. دنیا کی پہلی کشتی بنی تو 3 منزلہ. پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے, تنور چولہے کو بھی کہتے ہیں اور سطح زمین کو بھی. بعض روایت میں کہ طوفان نوح اس طرح شروع ہوا کہ ایک چولہے سے پانی ابلنے لگا, اوپر سے بارش شروع ہو گئی, رفتہ رفتہ وہ ایک ہولناک طوفان میں تبدیل ہو گیا. اللہ نے فرمایا, نوح تم بھی اور تمہارے ماننے والے سب اس میں سوار ہو جائیں کشتی میں, اور ہر جانور کا ایک جوڑا لے لیں, بکرا بکری لے لیں, مرغا مرغی لے لیں, خرگوش خرگوشنی لے لیں, تاکہ ان کی نسلیں آگے چلیں, تاکہ باقی تو سارے مر جائیں گے نا. تو تو ہر ہر قسم کے جانوروں میں ایک ایک جوڑا لے کر اسے بھی کشتی میں سوار کر لینا, اور اپنے گھر والوں کو بھی, سوائے ان کے جس کے خلاف پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے. یعنی جن کو آپ نے, جو آپ کے خلاف ہے نا, وہ ان کو نہیں لیجیے گا. آپ اپنے صرف ان کو لیجیے گا جو آپ کو ماننے والے ہیں, باقیوں کو نہ لیجیے گا. اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کیجیے گا. آپ یعنی مجھ سے یہ بھی نہ کہیے گا کہ ان کو معاف کر دو, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ بہت زمانے سے اپنے نبی کو جھٹلاتے رہے. اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. یہ بات طے ہے کہ یہ سب غرق کیے جائیں گے. پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ جائیں تو کہنا, شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی. ٹھیک ہے, پھر کیا کرنا, فائزس طویتا انت ومن معک علی الفلک فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین. شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی, اور کہنا, یا رب مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو اور بہترین اور جو تو بہترین اتارنے والوں میں سے ہے. ربی انزلنی منزلا مبارکم وانت خیر المنزلین. یہ ویسے یہ سواری سے اترنے کی دعا ہے کہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رب مجھے ایسا اترنا نصیب فرما کہ جو برکت والا ہو، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے. یعنی میں چڑھتے ہوئے بھی دعا ہے اور اترنے کی بھی ہے کہ آگے بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ مجھے آرام سے اتروانا، اور تو بہترین اتارنے والوں میں سے، یعنی تو مدد کرے گا. تو میں اس سواری سے، اونٹ سے اترنا کتنا مشکل ہوتا ہے نا، گھوڑے سے اترنا بھی، تو اللہ تعالیٰ بس آپ مجھے اتاریے. اس سارے واقعے میں بڑی نشانیاں اور یقینی بات ہے کہ ہمیں آزمائش تو کرنی ہی کرنی تھی. اور پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا، جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا، اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا ہوا تھا، اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں، یہ تمہیں جیسا ایک انسان ہے، جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، اور اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرما برداری قبول کر لی تو تم بڑے گھاٹے کا سودا کرو گے. یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبیوں کی جگہ کسی فرشتوں کو بھیجا جاتا تو تب بھی یہ کہتے کہ فرشتے ہیں ہماری طرح ہوتے تو ہمیں انسیت ہوتی نا، ہم ان کے پاس بیٹھتے ان سے کچھ سیکھتے. اور اگر کسی اور ملک سے اللہ تعالیٰ نبی بھیج دیتا تب بھی یہ کہتے کہ ان کے تو سارے طور طریقے اور زبان الگ ہے، تو ہم ان کی بات کیا سنیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایسے انسان کی فرما برداری قبول کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے. بھلا بتاؤ یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین میں سے نکالا جائے گا. یعنی یہ تو تمام نبیوں کو یہی ایسے ہی جھٹلایا گیا نا. جب تک نبی کہتے تھے نا کہ مٹی مٹی ہو جاؤ گے تو نکالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہو گئے، تو یہ کہتے تھے کہ بھلا بتلاؤ یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا. جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید بات ہے، سمجھ سے بالکل ہی دور ہے. یعنی یہ تو ہمیں کہیں ہوتا نظر نہیں آ رہا، یہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہی نہیں کہ ایسا کبھی ہوگا، ہم نے تو نہیں آج تک دیکھا. زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا اور کوئی نہیں ہے. یہ کہتے تھے بس یہی زندگی ہے، اور یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جا سکتے. رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں ہے، ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان گڑا ہوا ہے. یعنی کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہوا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرستادہ، اللہ کا بھیجا ہوا ایک نبی ہوں، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان کی قوم نے کہا ہم تو اس کی بات سنیں گے بھی نہیں اور اس پر ایمان بھی نہیں لے کے آئیں گے. یہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے جو باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں. پیغمبر نے کہا یا رب ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا اس پر تو ہی میری مدد فرما دے. اللہ نے فرمایا اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے. چنانچہ اس سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کے رکھ دیا. پھٹکار ہے ایسے ظالموں پر. اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی. کوئی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتی ہے نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قوم صالح کو کیسے کیا تھا ختم؟ ایک چنگھاڑ ماری تھی آ کر، چیخ ماری تھی آ کر انہوں نے، جبریل امی نے، اور پوری قوم صالح جنہوں نے اونٹنی مانگی تھی نا موضع میں، اور بعد میں اونٹنی کو ذبح کر وہ کر دیا، مار دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایک چنگاڑ نے ان کو پکڑ لیا. یعنی جبریل امی نے آ کر چیخ ماری، زمین ہلنے لگی اور ان کے دل کلیجے پھٹ گئے. کوئی امت نہ اپنا معین وقت کوئی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتی ہے نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے. پھر ہم نے پے در پہ اپنے پیغمبر بھیجے. جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو وہ اسے جھٹلاتے رہے. چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصہ کہانیاں بنا ڈالا. آج آپ کو ملتا ہے کوئی فرعون، نمرود، حامان؟ کبھی ملا؟ چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصہ کہانیاں بنا ڈالا. پھٹکار ہو ان لوگوں پہ جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانی اور واضح ثبوت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور بڑے بڑے تکبر والے لوگ تھے. یعنی فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو اعلیٰ رب ہوں، میں اس کی بات کیوں سنوں، میں کسی اور رب کو کیوں مانوں. چنانچہ کہنے لگے کیا ہم ایسے اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے، یعنی موسیٰ اور ہارون پہ، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی تھی. یعنی بنی اسرائیل جو تھے نا وہ قبطیوں کے غلام تھے. تو یہ کہنے لگے یہ تو ویسے ہی ڈیگریٹ لوگ ہیں، یعنی ان کو ہم نبی کیسے مان لیں. اس طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا. اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں. اور یعنی موسیٰ کو ہم نے تورات دی
اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا، یعنی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پہ پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی بیت اللہ میں، اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ اور اے پیغمبر، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو جو کچھ تم کرتے ہو مجھے ان کا پورا پورا علم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا روب رکھو۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی جسے فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی کے طور پہ بغیر باپ کے بیت اللحم کے مقام پر پیدا ہوئے تھے۔ بیت اللحم کا بادشاہ ان کا اور ان کی والدہ کا دشمن ہو گیا، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کو وہاں سے نکل کر کسی ایسی جگہ اپنے آپ کو اور اپنے صاحبزادے کو چھپانا پڑا جہاں اس کی بادشاہ کی پہنچ نہیں تھی۔ قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے انہیں ایسی بلند جگہ پہ پناہ دی جو ان کے لیے پرسکون تھی، اور وہاں چشمے کا پانی بھی بہتا تھا اور جو ان کی ضروریات پورا کرتا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ فرما بردار تھے۔ یہاں پر 3 رکوع ہو گئے، اس کے سورۃ المومنون کے 3 رکوع ہو گئے اور 18واں پارہ۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت، تکی ہے فکر رسا مدح بھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح بھی باقی ہے، قلم ہوا آبلا پا مدح بھی باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح بھی باقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ایسا اظہار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایسی ہمیں کامل ہستی عطا فرمائی جو کہ خاتم الانبیاء ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کی، اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاروں بھرے آسمان کو دیکھا، اما عائشہ نے بھی تاروں بھرے آسمان کو دیکھا، اور ساتھ میں کہا اتنی نیکیاں کسی کو ہوں گی، کسی کی ہوں گی؟ اتنی ساری تارے تھے، فرمایا ہاں اتنی نیکیاں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی۔ تو اما عائشہ صدیقہ نہ چھپ ہو گئیں، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ میرا باپ کا نام لیں گے، لیکن انہوں نے نام لیا کس کا؟ عمر فاروق کا۔ تو ساتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 نیکیوں کا ذکر جو بیان کر دوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جو ہے نبی ابو بکر صدیق کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ عمر اپنی 2 نیکیاں مجھے دے دیں آپ، اور مجھ سے تمام نیکیاں جو کہ تاروں بھرے آسمانوں جتنی ہیں نا، یعنی آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں وہ لے لیجئے۔ فرمایا کون سی نیکیاں مانگ رہے ہو؟ فرمایا 1 دن کی نیکی مانگ رہا ہوں، 1 رات کی نیکی مانگ رہا ہوں۔ فرمایا دن کی نیکی، رات کی نیکی وہ جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو اپنی گود میں سلایا تھا، غار ثور میں ان کی حفاظت کی تھی، وہ والی نیکی آپ مجھے دے دیں۔ تو اور فرمایا کہ اس کے بعد ایک اور نیکی کا سوال کیا عمر فاروق نے، جو کہ دن کی نیکی تھی، اور وہ نیکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اس نبی کے پیارے صحابی انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے وہاں پر جا کر لڑائی کی تھی، جنگ یمامہ کی تھی۔ کس کے خلاف کی تھی؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف کی تھی۔ مسیلمہ کذاب کون تھا؟ مسیلمہ کذاب کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، اور مسیلمہ کذاب نے اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے 1 لاکھ لوگوں کو لے کر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، بلکہ دعویٰ کر دیا کہ مجھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنا دیا ہے۔ یعنی
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قاصد بھیجے اور جن میں لکھا ہوا تھا، ایک خط بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ، محمد الرسول اللہ کے لیے. تو حضرت جو ہیں کیا کہتے ہیں مسیلمہ جو تھا وہ اس کے اس خط کو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ مجھے کیا کہتے ہیں آپ ایسا کریں، شہروں کے نبی بن جائیے، مجھے دیہاتوں کا نبی بنا دیجئے، یا دوسری سجیشن ہے آپ عرب کے نبی بن جائیے، مجھے عجم کا نبی بنا دیجئے. تیسری صورت یہ کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ جو ہے یہ لکھ کر دے دیں کہ میرے بعد مسیلمہ کذاب نبی ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، کھجور کی سوکھی ٹہنی تھی. آپ نے فرمایا، ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا تنکا ہاتھ میں تھا. آپ نے جو سنا اور لکھا پڑھا کہ وہ چھوٹا سا تنکا جو کہ آپ کے انگوٹھے اور اس کے ساتھ کی انگلی کے درمیان چھوٹا سا تنکا تھا، وہ دکھا کر کہا کہ میں اپنی نبوت میں سے کسی کو اتنی سی بھی نبوت نہیں دیکھنے کا حق رکھتا، ٹھیک ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں. اور فرمایا کہ اگر اسلام میں جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کرا دیتا، لیکن قاصد کا قتل اسلام میں جائز نہیں ہے. نبی کے چاہنے والوں نے نبی کے مستانوں نے، یہ جانثاروں نے دیکھ لیا کہ وہ ان کی شکلیں پہچان لی، دلوں میں بسا لیں کہ ان کو اب ہم نے مارنا ہی مارنا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر نبی اکرم یہاں سے جب یہ دونوں قاصد چلے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب کو بھی ایک خط دے کر بھیجا مسیلمہ کی طرف، اور جس میں یہ بتایا کہ بھائی نبوت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اپنی مرضی سے کسی کو نبی نہیں بنایا جا سکتا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. لیکن مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم مانتے ہو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ؟ آپ نے کہا جی، اور سر کو ہلا دیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ تم مانتے ہو کہ مسیلمہ کذاب بھی اللہ کا رسول ہے؟ تو آپ نے حضرت حبیب نے فرمایا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تو کانوں سے بہرا ہوں اس معاملے میں، یعنی اس معاملے میں کانوں سے بہرا ہوں. اور وہ اس نے ایک ہاتھ کاٹا اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا. اس طرح زبان کو نکال دیا، دوسرا ہاتھ کاٹا، زبان کو نکال دیا، اس نے کھینچ لیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کہو اشارے سے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن حضرت حبیب نے اس بات کو مانا ہی نہیں، انہوں نے ایسے منہ پھیر لیا جیسے کچھ پتہ ہی نہیں، اور اس حالت میں جام شہادت کو نوش فرمایا. یہ مسیلمہ کذاب بہت طاقتور ہوتا گیا، اس کے ساتھ لاکھوں کا مجمع ہوتا گیا، اور اللہ معاف کرے اس کی ایک طاقت بن گئی. اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس طاقت کو ختم کیا جائے، ورنہ آدھے لوگ ادھر بڑھ جائیں گے، اس کو نبی مان لیں گے. اس طریقے سے فتنہ ہی فتنہ تھا، اور اس فتنے کو ختم کرنا ضروری تھا. تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے پھر کیا تدبیر کی گئی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گی. بس ایک بات یاد رکھیں کہ اس وقت مرزا قادیانیت کا پھیلایا ہوا فتنہ بہت زور پکڑ رہا ہے. بڑی کی پوسٹ پر، بڑی اہم جگہوں پہ پاکستان کے قادیانی قابض ہیں، اور قادیانی اس پوسٹ کو سنبھالے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کریں اور سوچ سمجھ کر جو ہے انتخاب کرنا چاہیے اپنے حکمرانوں کا، کیونکہ یہ حکمران ایسے لوگوں کو مضبوط بھی کرتے ہیں. تو چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ لوگ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قادیانیت کو ختم کر دے، اور رد قادیانیت کے لیے کام کریں. قادیانیت کی اور یہودیوں کی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کریں، اور پھر اس کو چھوٹے چھوٹے کورسوں کی شکل میں ہمارے ہاں بہت، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 15 منٹ یا ایک ہفتے میں کورس ہے، وہ کر لیں، اور تاکہ دنیا کے کونے کونے میں قادیانیت کی پہچان کروائیں کہ قادیانیت اسلام نہیں ہے، اسلام اور قادیانیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے
100 دلائل دیے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور 210 احادیث ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو میں یہ احادیث اور یہ قرآن کی آیات آپ تک اللہ نے چاہا روز تھوڑی تھوڑی کر کے پیش کروں گی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو آله. یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور بہتریاں اور کامیابی عطا فرمائیے، اور عذاب نار سے بچائیے، جہنم کے عذاب سے بچائیے اے اللہ پاک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ پاک ایمان کی نعمت دینے کے بعد، یا اللہ پاک اسلام کی نعمت دینے کے بعد کفر کے دائرے میں نہ لے کر جانا، نہ ہمیں اللہ لے کے جائیے گا، نہ ہماری اولادوں کو، نہ ہماری نسلوں کو۔ یا اللہ قیامت کی صبح تک ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے گا، ہماری نسلوں کے قرآن کی حفاظت فرمائیے گا، کردار کی حفاظت فرمائیے گا، لسان کی حفاظت اور دل اور دماغ کی حفاظت فرمائیے گا۔ اے اللہ ہم نے اپنی نسلیں آپ کے حوالے کر دی۔ اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم آپ کی نافرمانی میں چلتے رہے، گانے سنتے رہے، غیر محرم کو دیکھتے رہے، یا اللہ ہر طرح کا رزق کھاتے رہے، نمازوں سے جان چھڑاتے رہے۔ اے اللہ تائب ہو کر آ گئے۔ اللہ آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تائب ہو ایسے ہے کمن لا ذنب لہ، کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم تائب ہوتے ہیں، ہم آپ سے رجوع کرتے ہیں، آپ بھی ہم سے رجوع فرما لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے بچوں کی تربیت، آنے والے بچوں کی تربیت اور موجودہ بچوں کی تربیت ایسے فرمائیے جیسے ننھے یوسف علیہ السلام کی، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ننھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ نے خود تربیت فرمائی کہ اللہ کردار کا غازی بنایا ان کو۔ اللہ پاک ہمارے بچوں پہ بھی رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اہلیہ عمران، سنبل، فاخرہ، بابر، ماریانس، سمیرہ، ختیجہ، سونیا، عائشہ، ڈاکٹر انم، ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک کسی نے مجھے اوروں کا بھی کہا تھا، ذہن سے نکل گیا، ان سب کے لیے نیک نرینہ اولاد کا فیصلہ فرمائیے اور آسانی کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور شادی کے لائق ہو چکی ہیں، اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان کے لیے بہتر بر عطا فرما دیجئے، بہترین زوج عطا فرما دیجئے۔ اور اللہ پاک جن کے جو ہے اس وقت زوج یعنی بر آئے میں ہیں، اللہ پاک ان کا آگے بڑھ کر آپ فیصلہ فرما دیجئے، نیکوکار لوگوں سے ملا دیجئے، بد لوگوں سے دور فرما دیجئے سب کو۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے حفصہ فاطمہ جویریہ، سدرہ سبحانہ، حفصہ سجاد، زینب، منتہا، بین شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ نظام اور سدرہ کے گھر میں جتنی بچی ہیں سدرہ سمیت ان سب کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد ہو جائیں۔ یا اللہ تمام علماء اسلام، یا اللہ مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی، یا اللہ پاک ندیم بھائی، عمیر، نازیہ، اندلیب، اہلیہ حسین، ان کی بہنیں، ان کے والد صاحب، عیشا، معظم، راجدہ، شمیم، عادل، نرگس بازی، شیزہ، نعیم،
اللہ تعالیٰ ان کے گھر تمام گھر والوں کو، جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کے گھر والوں کو، یا اللہ پاک مجھے اور میرے گھر والوں کو سب کو یا اللہ ایمان کے نور کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ اہلیہ اعظم رفیع اہلیہ رفیق مفتی ضیاء الدین صاحب عامر اور ہماری بیٹی انم کو اپنے گھر کا سکون عطا فرمائیے، اپنے گھر میں رہنا بسنا عطا فرمائیے، اپنے گھر میں پھولتا پھلتا دیکھنا ان کو، اپنے بچوں کو وہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ احمد نعمان نواز صاحب، محمد عمر اور محسن ان کو نیک روزگار عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ فریال عائشہ اور سحر ان کی پریشانی کو ہمیشہ کے لیے دور فرمائیے، ایسا سکون قلبی عطا فرمائیے ان کو، ایسا ان کا ماوا اور ملجا بن جائیے اللہ کی دنیا دیکھے۔ یا اللہ ڈاکٹر ہمنا فاطمہ عائشہ عبداللہ اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھائے، ان سب کو میرے مولا میرے آقا میرے اللہ ان سب کو جو ہے یا اللہ دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ پاک ان سب کو اپنی جناب میں قبول فرمائیے، دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان سے اور پوری دنیا سے مہنگائی کو اور بے حیائی کو دفع دور کر دیجئے، پاکستان کو اسلامی اخلاقی معاشی معاشرتی سماجی ترقی عطا فرمائیے، پاکستان کو کوئی نیک لیڈر عطا فرمائیے، یا اللہ کوئی ایک ایسا لیڈر آ جائے جو پاکستان کے حق میں بہترین ہو، اسلام کے حق میں بہترین ہو، اور اللہ پاکستان کی عوام کے حق میں بہترین ہو۔ اے اللہ پاک میں ہم تجھے سے سوال کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں، اے اللہ پاک تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ جتنا بھی آیت کریمہ اس مقصد کے لیے پڑھا گیا، پڑھنے والوں کو اللہ سلامتی عطا فرمائیے، پڑھنے والوں پہ رحم فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے پڑھا گیا فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، فلسطین پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ مسجد اقصی کو فلسطین کو آزادی عطا فرما دیجئے، یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی، حماس کی، حوثیوں کی، یمن کے اور لبنان کے جو مسلمان اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنے، اللہ ان کی مدد کے لیے آپ کافی ہو جائیے، اللہ ان کو بہترین رزق عطا فرمائیے، فلسطین کے لوگوں کو بہترین کھانا کھلائیے، تینوں ٹائم کا کھلائیے، ان کو بہترین پناہ گاہیں عطا فرمائیے، ان کو اپنے گھروں کا سکون عطا فرمائیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائیے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اس رمضان میں مسجد اقصی میں سکون کے ساتھ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہتر ہو جائے، ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ ہو جائے، ہماری آخری آرام گاہ ہمارے گھروں سے زیادہ پر رونق ہو جائیں، وسیع ہو جائیں، یا اللہ معطر ہو جائیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اے اللہ ہمارا دنیا سے لے کے آخرت کا سفر آسان فرمائیے، دنیا سے لے کے جنت تک کا سفر آسان فرمائیے، کوئی ایسی نیکی کوئی ایسا کام ہم سے لے لیجئے کہ جنت ہمارے لیے، جنت ہماری مشاق بن جائے، اے اللہ جنت ہماری مشتاق ہو جائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اس پروگرام کو دنیا کے کونے کونے میں، گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر میں پہنچا دیجئے، اس کی برکتیں عطا فرمائیے، ہم سب کو قبول اپنی راہ میں قبول اور منظور فرمائیے، یا اللہ جب ہم سب پہ نزا کا عالم طاری ہو تو لب پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین 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 یا رب العالمین۔